الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ موبائل پر بیل مسلسل بج رہی تھی، جلدی سے ہاتھ پہنچے اور فون اٹھایا۔ ہیلو بڑی نند کی آواز سنتے ہی دل بڑی زور سے دھڑکا۔ کہاں تھی بھائی، سو رہی تھی کیا؟ نہیں آپی، کھانا کھا رہی تھی میں۔ 12 بج رہے ہیں نا، بچے اسکول سے آنے ہی والے ہوں گے۔ چلو خیر ہے، امی کی شوگر چیک کی تھی صبح؟ جی آپی، صبح چیک کی تھی، نارمل تھی۔ اور بلڈ پریشر؟ نہیں آپی، بلڈ پریشر تو نہیں چیک کیا۔ ارے کہا بھی ہے تمہیں ہر 2 گھنٹے پر چیک کیا کرو بلڈ پریشر کو۔ آپ ہی کام کرنے والی ماسی آ گئی تھی تو میں کام کر رہی تھی۔ کام کرو گی تو بیمار انسان کو چھوڑ دو گی کیا؟ فروٹ دیا تھا امی کو؟ جی 11 بجے دیا تھا۔ کرو گی میں عباد سے بات، ٹائم سے سارے کام کیا کرو بھائی۔ نہیں آپ ہی عباد سے کچھ مت کہیے گا، ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب ہر 2 گھنٹے بعد بلڈ پریشر چیک کر کے کاپی میں لکھ آؤں گی۔ شام میں تو دیکھوں گی، اور ہاں چائے پر کچھ بنا لینا، بچوں کو ٹیوشن سے سیدھا لے کر آؤں گی تمہارے ہاں۔ جی آپی، اللہ حافظ۔ کیا مصیبت ہے، پورے دن کی خواری بڑی نند اتنا تنگ کرتی تھے کہ کبھی کبھی رونا آنے لگتا۔ عباد سے کہنے لگا کہ کوئی فائدہ نہ تھا، انہیں تو اپنی بڑی بہن جان سے پیاری تھی۔ امی کے پاس پہنچی تو مسکرا رہی تھی۔ جلدی سے بلڈ پریشر چیک کر کے میں نے پرچے پر لکھا، یہ برتن اٹھا لینا۔ جی امی، نگو ہی ہے جس کو میرا خیال ہے، اگر فون کر کے نہ کہے تو کوئی پوچھے بھی نہ مجھے۔ ساس کی جلدی کھانا پکایا، دہی پھلکی بنائی، چھولے بنائے، اور جہاں بولنے کا فائدہ نہ ہو وہاں خاموشی بہتر۔ نماز پڑھنے چلی گئی۔ کام تو سارے ہی ہو جاتے ہیں، بس کچھ کام انسان کو خوش ہو کر کرتا ہے اور کچھ بوجھ سمجھ کر۔ نماز پڑھ کر ساس کو کھانا دیا اور اپنا اور بچوں کا کھانا میز پر نکال کر بچوں کو بلانے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی ساس نگو آپی سے فون پر کہہ رہی تھی اس کی چابی بھرنی پڑتی ہے، آج سارا کچھ ٹائم پر کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ شام میں بھی نگو بھائی کے سامنے شیر بنی ہوتی ہے، یہ کرو وہ کرو، ایسے کرو، امی کو کھانے دیا کرو، یہ دیا کرو، نہ وہ نہ دیا کرو، ٹائم پر سب کچھ کیا کرو۔ سوائے جی کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے نگو آپی رخصت ہوئی۔ یہ بات کا موڈ الگ خراب، امی کے ساتھ ہی کھانا مانگ کر کھا لیا اور پھر جا کر سو گئے۔ بچوں کو کھانا دے کر کچن سمیٹ کر لیٹی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ بہت روئی، پھر نہ جانے نیند کب مہربان ہوئی۔ نیند تو خیر سولی پر بھی آ ہی جاتی ہے۔ آج پڑوس کی آنٹی ساس کی عیادت کو آئی ہوئی تھی۔ چائے اور نمکو ٹرے میں رکھ کر ساس کے کمرے میں آئی تو آنٹی درس کی دعوت دے رہی تھی۔ ساس نے تو معذرت کر لی طبیعت کی وجہ سے اور بہو کو بھیجنے کا کہہ دیا۔ میں تو خوش ہو گئی، ایسی محفلیں اسے شروع سے ہی پسند تھی جہاں اپنی اصلاح کے مواقع ملے، اور دوسرے دن جلدی کام نپٹایا اور درس میں آ گئی۔ دینے والی خاتون کا لہجہ اتنا نرم اور دل مہ لینے والا تھا کہ دل کرتا تھا وہ کہتی جائیں اور ہم سب لوگ سنتے جائیں۔ صبر کے حوالے سے قرآن پاک کی مختلف آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنائی، دل کو بہت سکون ملا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین بدلہ دینے والا ہے، بس نیت میں رب کے خوشنودی مقصود ہو۔ پھر عزت اور ذلت پر بھی بہت تفصیل سے قرآن کی آیات کا حوالہ دیا گیا کہ اگر کسی انسان کو پوری دنیا کے انسان مل کر بھی عزت دینا چاہیں یا فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک رب کی مرضی نہ ہو، اور اگر اللہ عزت دینا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس شخص کو ذلت یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا درخت سے۔ آج صبح اٹھی تو اتنی زور کا چکر آیا کہ گرنے کو تھی۔ یہ بات کو بتایا تو جلدی سے ڈبل روٹی لے آئے، بچوں کو جیسے تیسے چائے بنا دی، اسکول بھیج کر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ طبیعت ناساز تھی، بات جاتے ہوئے کہہ گئی کہ میں جلدی آؤں گا اور پھر ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کر چلوں گا۔ امی بھی سو رہی تھی، تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو۔ لیٹی تو آنکھ ایسی لگی کہ 12 بج کے آنکھ کھلی۔ ابھی اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور نگو آپی آنکھیں نکالی کھڑی تھی۔ بس تم سوتی رہو، کوئی خیال ہے تمہیں؟ بیمار ساس کا ابھی تک ناشتہ نہیں کیا امی نے، اور تمہیں سونے کے لیے لائے ہیں کیا؟ غضب خدا کا، 12 بجنے کو ہیں۔ اماں کا فون آیا تو میں فوراً اپنے گھر تالا ڈال کر نکلی کہ اماں کو دیکھاؤں۔ شوگر بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، تمہیں تو کوئی خیال ہی نہیں میری اماں کا۔ آپی میری طبیعت خراب ہے اس لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہٹی کٹی تو ہو تم، ہڈ حرام کہیں کی۔ نگو آپی سے بحث اب فضول تھی۔ جلدی سے باتھ روم جا کر منہ پر پانی کی چھینٹے مارے اور ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی۔ اماں اور آپی دونوں تیز بول رہی تھی۔ جلدی سے ٹرے میں ڈبل روٹی کے توس پر مکھن لگا کر رکھے اور دلیا بنانے لگی۔ چائے چڑھائی کہ دروازے پر بیل ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بھاگی کہ ابھی دیر سے گیٹ کھولنے کا بھی تانا مل جائے گا۔ دروازہ کھولا تو عباد سامنے کھڑے تھے، وہ بھی آپی کے بچوں کو لے کر۔ اس نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ عباد بہت غصے میں لگ رہے تھے، ساس اور نند کو تو کچھ خبر ہی نہیں تھی، خوب تیز میرے کے خلاف بولے جا رہی تھی اور کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ عباد بچوں کو لے کر سیدھا ماں کے کمرے میں پہنچے تو اس کی ساری باتیں سن لی۔ پھر اندر گئے کہ بہن اور اپنے بچوں کو دیکھ کر عباد سے پوچھنے لگی، ہائے خیریت ہے، تم میرے بچوں کو یہاں کیوں لے آئے؟ مجھے تم سے اس غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی،
तुम बच्चों को सोता छोड़कर घर को ताला लगाकर अम्मी के पास क्यों आई हो? मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? मुझे असफन भाई का फ़ोन आया था। तुम्हारे पड़ोस वालों ने असफन भाई को कॉल करके बताया कि घर में बच्चे ज़ारो कतार रो रहे हैं और बाहर से घर में ताला है। साथ ही तुम भी फ़ोन नहीं उठा रही। मैं तो आज जल्दी आने का बोलकर घर गया था। रास्ते में ही था कि असफन भाई का मुझे फ़ोन आया कि इनके घर जाऊं क्योंकि इन्हें पड़ोस से फ़ोन आया है। ताला तोड़कर आपके बच्चों को लेकर आया हूँ। असफन भाई थोड़ा दूर थे, वो भी निकले हुए हैं, इधर ही आ रहे हैं। मैं करीब था इसलिए जल्दी पहुंचकर इन्हें बताया कि मैं बच्चों के पास पहुंच गया हूँ। बराबर वाले तो भले लोग हैं आपके के इन्होंने बता दिया, वरना ना जाने बच्चे कब तक रोते रहते और इनका क्या हाल होता। अब तो नंद का एक रंग आए और एक जाए। अरे अम्मा का फ़ोन आया था इबाद कि अम्मा बगैर नाश्ते पानी के पड़ी हैं। तुम्हारी बीवी को तो कोई ख्याल नहीं। अम्मा का हड हराम कहीं की, जब देखो सोई पड़ी रहती है, वक्त पे कोई काम नहीं करती अम्मा का। तुम तो बच्चों को छोड़कर निकल आए आप ही। अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? इतना बड़ा मसला तो नहीं था। किरण की सुबह तबीयत ख़राब थी, मैंने इसे जल्दी आने का कहा था और मैं ही इसे कहकर गया था कि अम्मी सो रही हैं, तुम भी ज़रा आराम कर लो। और आप ही अम्मी तो शुरू से अपना खुद नाश्ता खुद बनाकर करती थी। तुमने किरण के आने के बाद से कहकर अम्मा को बिल्कुल बिस्तर का कर दिया है, जबकि अम्मा को डॉक्टर ने वॉक करने का कहा है। इस उम्र में शुगर ब्लड प्रेशर तो होता ही है ना। बजाय इसके कि तुम अम्मा से ये कहती है कि अम्मा उठकर खुद नाश्ता बनाकर करें, तुम निकल पड़ी घर से बच्चों को छोड़कर कि किरण की क्लास ले सकूं। कोई मौका तुम हाथ से जाने नहीं देती आप ही। अभी बात बोल ही रहे थे कि दरवाजे पर दोबारा बेल हुई। देखा तो बहनोई असफन भाई खड़े थे। सलाम करके किरण साइड में हो गई। असफन भाई बहुत गुस्से में थे, वो तो आप ही पर आते ही बरस पड़े। इस औरत को तो सिर्फ मैके की फिक्र है कि वहाँ क्या हो रहा है और मैं और मेरे बच्चे जाएं भाड़ में। हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती है अपनी अम्मी के साथ कि भाभी क्या कर रही हैं, भाभी ने ये क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। मैं शुरू दिन से इसको समझाता रहता हूँ कि तुम्हारे भाई भाभी अपने घर के मामलात खुद जाने, मगर इसकी दिलचस्पी बजाय अपने घर होने के अपने मैके में लगी रहती है कि भाभी क्या कर रही होंगी, अम्मा के घर क्या हो रहा होगा। निगो आपी तो सर झुकाए शर्मिंदगी से सब कुछ खामोशी से सुन रही थी कि सिवाय सुनने के इनके पास कोई चारा नहीं था। सास भी खामोश दामाद की सुन रही थी क्योंकि गलती इनकी बेटी की ही थी। फिर इबाद ने साफ कह दिया कि आप ही इस घर के मामलात अम्मी का ख्याल रखना मेरी और मेरी बीवी की जिम्मेदारी है। तुम अपने शौहर, अपने बच्चे और अपना ससुराल देखो। आप ही और बच्चों को लेकर असफन भाई तो चले गए। अम्मी को नाश्ता देकर आई तो इबाद तबीयत पूछने लगे, तुम भी नाश्ता कर लो किरण, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। इसलिए मैं जल्दी आया हूँ कि तुम्हें डॉक्टर का हाथ दिखाऊं। फिर अपना नाश्ता बनाते बेख्तियार आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है अल्लाह का कि इसने सरखुरू किया। बाज़ लोग दूसरों को जलील करने का सोचते, ये भूल जाते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। अल्लाह पाक सारी भाभीियों को ऐसी फितना और फसाद फैलाने वाली नंदों के शर से महफूज रखे। आमीन। दुआ मांगकर मैं अपनी सास के कमरे में गई जहाँ मेरी और मेरे मियाँ इबाद भी बैठे थे और मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी सी इसके कहने में आके बहक गई जाती थी। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए क्योंकि मैं बीमार तो नहीं हूँ। मैंने कहा अम्मा आप बैठ के हुक्म चलाया करें, मैं आपके सारे काम कर दिया करूँगी। और इबाद मुस्कुराने लगे और इसी तरह हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया।